آپ کو مجھے اس وقت مجھے بریک لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا تو میں نے سے بریک لے لیا. شہریار صاحب آپ مجھے بھائی کہتے ہیں اور آپ سے میری ایک لبرٹی ہے, میں وہ لبرٹی لیتے ہوئے آئی ایم نو ون ٹو ڈکٹیٹ, لیکن آپ کو سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو میرا خیال بلکہ میں آپ سے ایک کہوں گا باقاعدہ ریکویسٹ سے ختم آ گیا کہ وہ آخری والا لفظ آپ واپس لے لیں. وہ بڑا ایک سخت جملہ ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں چونکہ بریک میں میری ناظرین شہریار صاحب سے بات تھی, وہ کہتے ہیں میری انٹرپریٹیشن کچھ اور تھی, لیکن وہ ایک اس لفظ کی آئی ڈونٹ ایون وانٹ ٹو ریپیٹ دیٹ ورڈ, اس کی انٹرپریٹیشن اور ہی ہوتی ہے اور ہمیں اس حد تک نہیں لے کے جانا چاہیے چیزوں کو. وہ کیا کر رہے ہیں, تو اس کو آپ مطلب میں آپ سے کہوں گا کہ آپ وہ جملہ واپس لے لیں تاکہ پھر ہم ڈسکشن آگے بڑھا سکیں, ورنہ بات کہیں اور چلی جائے گی. پھر وسیم دیکھیں, اصل چیز ہے حرام اور حلال کی تمیز کے میں نے دائرے میں یہ کہا تھا. میں کسی کی دل آزاری اس لیے نہیں کرتا کہ دلوں میں رب رہتا ہے, وہ میرے سارے کولیگز ہیں. میں نے ایک اور ایسپیکٹ سے یہ بات کی تھی کہ وہ پھر اپنی جگہوں پہ کیوں نہیں ہیں, سندھ ہاؤس میں کیوں چلے گئے ہیں. اگر کسی کی دل آزاری ہو, یہ میری اخلاقی جرت ہے, مورل, میں اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو میں اس پہ اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں, لیکن میرا قطعی کسی کا یہ مطلب نہیں تھا کہ جس کو جس طریقے میں پرویا گیا ہے یا سمجھا گیا ہے. وہ جملہ ایک خاص معنوں میں استعمال ہوتا ہے نا, تو اس لیے وہ ظاہر ہے, اس لیے وہ بڑا ریلیونٹ ہے کہ اگر کسی اور رکن کی دل آزاری ہوئی ہو, اس لیے کہ بڑا ہی سخت جملہ ہے وہ. مجھے بتائیں, جب حلال اور حرام کی تمیز معاشرے میں ختم ہو جائے, حق اور سچ, اخلاق کیا کہتا ہے, شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر آپ ایک پارٹی کے ووٹ پہ بنے ہیں آپ استعفیٰ دے دیں اور الیکشن کسی اور پارٹی. جی میں آ رہا ہوں, میں سب کو موقع دوں گا, زبیر صاحب اور فیصل صاحب. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹیکن. جی زبیر صاحب, پھر فیصل صاحب آپ آئیے گا. جی زبیر صاحب, یہی ہمیں اختلاف ہے کہ پلیز یہ جو پریزنٹ کرتے نا کہ اخلاقیات ساری ادھر ہیں اور برائیاں دوسری طرف ہے, پلیز ابھی ان کے میں ایک ایگزامپل دے سکتا ہوں آپ کو. رند جو ہیں یار محمد رند سردار, بلوچستان والے, وہ بلوچستان چیپٹر کے پریزیڈنٹ تھے آج سے 3 ہفتے پہلے تک پی ٹی آئی کے, اور اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دا پرائم منسٹر. انہوں نے کہا 3.5 بلین روپیز میں پوری بلوچستان کی حکومت بکی تھی. اب اگر یہ اتنا سنگین الزام ہے, اگر یہ اتنی اخلاقیات اور اتنے بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں, تو کسی نے یہ کہا کہ یہ بڑا سنگین الزام ہے, اس کی ہم تحقیقات کریں گے. ان کو پرواہ ہی نہیں ہے. مطلب جو تو, اور دوسری بات یہ ہوتی ہے, شہریار افریدی جب وہ کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے تھے نا, وہ بالکل آپ نے صحیح ریفر کیا تھا. میں ان کو انہی کی زبانی ان کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں. جب رانا ثناء اللہ کو پکڑا تھا تو اس وقت کلمے کھانے, اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ بھائی آپ کو ایویڈنس کورٹ میں پیش کرنا ہوگا. آپ باتیں کر رہے ہیں, کلمے پڑھ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی قبر میں جانا ہے. بھائی آپ نے اور ہم نے, آپ پلیز ایسے نہ پریزنٹ کیا کریں کہ آپ ہی مسلمان ہیں اور آپ کو ہی آخرت کی پرواہ ہے اور ہم جو ہیں پتنی کیا ہیں. یہ کفر اور اس کی جنگ نہیں ہو رہی ہے. آپ کے ہاں بھی اچھے لوگ ہیں, ہمارے ہاں بھی اچھے, بلکہ میں کہوں گا زیادہ اچھے لوگ ہمارے یہاں ہیں. سو پلیز ہمیں یہ لیکچر نہ دیا کریں کہ کرپشن کیا ہوتی ہے اور اخلاقیات کیا ہوتی ہیں. آپ پالیٹکس ہے, پالیٹکس ڈسکس کریں. دوسری بات یہ تنقید کریں, لمٹ میں رہ گیا. اگر تنقید کریں بالکل کہیں کہ ہمارا کنڈی صاحب بولنا چاہ رہے ہیں, انہوں نے, میں آتا ہوں زبیر صاحب کی طرف. جناب کنڈی صاحب, ایک تو انہوں نے وہ لفظ وہ لے لیا واپس, وہ کہتے ہیں ان کی وہ انٹرپریٹیشن نہیں تھی, لیکن میں چاہوں گا کہ اس سے ہم آگے بڑھیں. اور یہ وہ بیسکلی سندھ ہاؤس سے جو بات شروع ہوئی, اور کنڈی صاحب میں آپ سے سوال تو یہ کرنے لگا تھا, پھر ماحول ہی الگ ہو گیا پروگرام کا پورا, کہ میری آپ سے ایک رات پہلے بات ہوئی تھی آن ایئر, تب آپ نے مجھے چیلنج کیا تھا آن ایئر کنڈی صاحب کہ سندھ ہاؤس میں صرف پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں اور کسی پارٹی کا کوئی ایم این ایم پہ نہیں ہے. بلکہ آپ نے کہا تھا بدامی صاحب آ جائیں سندھ ہاؤس آ کے وزٹ کر لیں. میں نے کہا تھا میں ترکی بیٹھا ہوں, میں کیسے ہوں, میں ترکی سے لائیو شو کر رہا تھا. تو اگلے دن تو سارے برآمد ہو گئے سندھ ہاؤس سے, تو تھے اس کا مطلب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادامی صاحب, جب اچھا موقع ہوتا ہے تو ہم ملک سے باہر ہوتے ہیں. جب ہم اس میں تھے, عوامی مارچ میں تھے, تو آپ پتہ نہیں لنڈن میں تھے کہ پتہ نہیں ترکی میں تھے. پھر جب یہ موقع آیا پھر بھی آپ تھے. بالکل جس وقت میں نے آپ سے بات کی تھی اس وقت موجود نہیں تھے. اچھا, اس وقت موجود نہیں تھے جب یہاں پر پولیس گردی ہوئی پارلیمنٹ لاجز کے اوپر. آپ نے بھی دیکھا, سب نے دیکھا. پہلی بات تو یہ ہے, شہریار افریدی صاحب انٹیریئر کے رہے, منسٹر رہے, ان کو زیادہ معلوم ہوگا کہ اگر وہ مولانا صاحب کے 60 یا 70 یا 50 یا 100 جتنے بندے بھی آئے تو کہیں سے تو آئے نا. تو انٹیلیجنس کدھر تھی, پولیس کدھر تھی, جو اتنے لوگوں کو اکٹھا انہوں نے پارلیمنٹ لاجز کیسے انٹر ہونے دیا, ریڈ زون میں کیسے اکٹھے یہ لوگ گھسے, یہ انہوں نے ان کو جانے دیا. پھر انہوں نے پولیس گردی کی اور بغیر کسی سرچ وارنٹ کے اور بغیر اسپیکر کی اجازت کے ایم این اے کے فلیٹ پہ جس طریقے سے انہوں نے دھاوا بولا,
اور اس وقت نیگوشیشن کے لیے کوئی بھی انتظامیہ کا ایسا بندہ نہیں تھا. ADC کو انہوں نے بھیج دیا کہ جا کے ان کے ساتھ مذاکرات کرو. ایک طرف مذاکرات تھے, ادھر دھوا بولا. اس کے بعد ان سارے MNAs نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا کہ میں سندھ ہاؤس لے جاؤں. بالکل سندھ ہاؤس گئے. سندھ ہاؤس میں ہر کوئی رہ سکتا ہے. شہریار افریدی صاحب نے رہنا ہے, ان کو کمرہ چاہیے, اپنا زبیر صاحب کو چاہیے, جس کو بھی چاہیے. ہم بھی جاتے ہیں, کراچی جاتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں, ہم فیڈرل لاجز میں رہتے ہیں, لاہور جاتے ہیں, پشاور جاتے ہیں, ہم فیڈرل لاجز میں رہتے ہیں, ہماری استحقاق ہے. آج پرابلم یہ ہے مجھے اس وقت کہ فیصل شہریار بھائی افریدی مجھے اس صاحب وقت مجھے ترتیب بتائیں. یاد نہیں آ رہی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی مجھ سے بات ہوئی اس وقت جو ہے وہ واقعی سندھ ہاؤس میں کوئی نہیں تھا جب آپ نے دعویٰ کیا تھا میرے شو میں, اس کے بعد انصار الاسلام والا ایپیسوڈ ہوا, ہمارے پھر سارے آئے. نہیں جی میں نے ایک جی میں مخالف پارٹی کے بعد آئے تھے. لیکن مجھے وہ ترتیب یاد نہیں ہے, جب میرا خالی ایک جملہ سنیں, مجھے جو 90% یاد پڑتا ہے, میں 100% شور نہیں ہوں, وہ یہ کہ ترتیب یہ نہیں ہے. ترتیب یہ کہ انصار الاسلام والا واقعہ پہلے ہو گیا تھا, آپ سے میری اس کے بعد بات ہوئی تھی, ایک دن بعد آپ نے اس وقت کہا تھا کہ کوئی نہیں ہے, اور پھر یہ سارے آئے تھے. تو مطلب اس بالکل ہوئی تھی, اس وقت نہیں تھے. اس کے بعد ہمیں MNAs نے کہا کہ ہم یہاں پہ سیکیور نہیں ہیں, ہمیں دھمکیں مل رہی ہیں, ان کے پارٹی کے لوگوں کے گھروں کے باہر کھڑے ہیں. جس طریقے سے لینگویج استعمال کی جا رہی ہے, بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ منسٹر اور ایڈوائزر جس قسم کی لینگویج آپ کے چینلز پہ, ٹی وی چینلز پہ استعمال کر رہے ہیں, وہ بھی اکثر. لیکن افریدی صاحب مجھے یہ بتانا پسند پر آئیں گے کہ جب چیئرمین سینٹ کا عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہوئی تھی اور ہمارے 11 یا کتنے سینٹرز انہوں نے خریدے تھے, یا ان کے پاس ضمیر کی آواز کے مطابق, ان کے پاس جو جائے گا وہ ضمیر کی آواز ہے, جو دوسرے کے پاس جائے گا وہ جو ہے وہ بک گیا ہے. دیکھیں یہی لوگ تو آپ کے پاس بھی آئے تھے, ہمارے سے تھے نا, آپ کے پاس ہیں. اب اگر کل چودھری صاحبان آ جائیں, MQM آ جائے, یا میرا ایک سوال ہے, ایک ون لائنر جی, اگر کل چودھری صاحب اور MQM اور بلوچستان عوامی پارٹی ہمارے ساتھ اعلان کر دے, تو اخلاقیات تو یہی کہتے ہیں نا جو ہمیں درس دے رہے ہیں, تو پھر تو ان کو ریزائن کر دینا چاہیے, کیونکہ ہماری میجورٹی ہو جائے گی. پھر تو آپ کر دیں گے ریزائن, ہے نا شہریار صاحب؟ اگر یہ ہو جائے, تینوں اتحادی قدم ساتھ نہیں ہے تو یہ آج کہہ دیں کہ ہم ریزائن کر دیں گے, اگر یہ تینوں ہو گئے, یہ باقی ڈیفیکشن بھائی وہ کہہ دیں گے. ابھی آپ کیا سمجھ رہے ہیں, وہ کہہ دیں گے. دیکھیں جب نہیں کہہ سکتے. دیکھیں اول تو بلی کے خواب میں چیچڑے, یہ انشاءاللہ وقت آئے گا تو میدان میں سب کچھ کلیئر ہو جائے گا. مفروضے یہ جو جس طرح یہ جال بچایا ہوا ہے, چیس گیم, یہ فلانا پرائم منسٹر, فلانا یہ, فلانا وہ, ریئلسٹک اپروچ یہ ہے. جب انشاءاللہ میدان سجے گا تو پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا اصل چیز ہے کیا. ایک بات مجھے آپ بتا دیں, ٹھیک ہے, اس کا جواب تو دے دیا آپ نے. ایک سوال بادامی صاحب, یس یا نو, یس یا نو, اگر یہ اعلان کریں گے اس کا وزیر اعظم ریزائن کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اگر اتحادی ساتھ چھوڑ گئے تو یہ کہہ رہے ہیں آپ. میں نے پہلے سوال کیا, اس کا جواب میں نے یہ دیا ہے کہ بلی کے خواب میں چیچڑے, انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا. آپ یس نو کہیں نا, یس یا نو کہیں, باقی چھوڑے چیچڑے ہم کھا لیں گے, خیر فکر نہ کریں. 2023 سے بھی سیل تھرو ہوں گے. اب آتے آپ نے کہا کہ سینیٹ کے الیکشن, اگر ایسا ہو گیا تو اگر آپ کے پارٹی کے لوگ جواب دے دینا, انہوں نے اگر آپ کو ووٹ نہیں دیا تو کیا انہوں نے پنجاب ہاؤس یا کے پی ہاؤس میں پناہ لی تھی؟ کیا ان کے بیانات آئے تھے؟ ان کے خلاف آپ نے ایکشن لینا تھا. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایکشن لینا تھا, کیوں ایکشن نہیں لیا؟ سوال یہ ہے کہ آج پرائم منسٹر پاکستان آپ شہریار بھائی بس مجھے کلوز کرنا, میں اسپیسیفک سوال کرنا ہوں شہریار سے, میں اسپیسیفک سوال کرتا ہوں, یہ بتائیں سینٹ کے الیکشن میرا بھائی ہے, بڑا جرأت والا بندہ ہے, یہ بتا دے کہ وزیر اعظم ریزائن کرے گا کہ نہیں کرے گا. وہ نہیں بتانا چاہ رہا نا, یہ اخلاقیات کیا کہتے ہیں کہ ریزائن کرے کہ نہیں کرے گا؟ اچھا وہ نہیں جواب دینا چاہ رہا. اخلاقیات یہ کہتے ہیں کہ جو پیسے کی سیاست کرتا ہے, جو خرید و فروخت کرتا ہے, جو خرید و فروخت کرتا ہے, وہ اللہ کے دربار میں الراشی والمرتشی, رشوت لینے اور دینے والے کے بارے میں میرا سوال بڑا سادہ ہے شہریار بھائی, یہ بتا دیں آج آپ یہ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم ریزائن کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ بھائی وہ نہیں دینا چاہ رہے نا اس کا جواب. کیا گن پوائنٹ میرا وزیر اعظم انشاءاللہ باذن اللہ 2023 2028 میرے رب ذوالجلال کے فضل سے he will remain intact. 2033 نہیں کہہ رہے تو میں کیا بگاڑ لگا ان کا, ان کی مرضی. آپ اس کا حصہ ہوں گے. یار مجھے کلوز کرنا ہے, میرا سوال آپ آپس میں لگے, میں آٹو میں ہو گیا, میں بھی تو بیٹھا. اور یہ پیسے سے ہونے کا یقین, شہریار بھائی میرے سوال کا جواب دے دیں. یار آپ کو فیصل بھائی سے بڑی محبت, ان کے سوال کے جواب دے رہے ہیں, مجھے لفٹ ہی نہیں کرا. میرا سوال یس یا نو, بھائی نہیں دے رہے. اچھا نو میری طرف سے. یار یہ بتائیں شہریار صاحب, نہیں کرے گا. سینٹ کے الیکشن میں سنجرانی صاحب والے, جن لوگوں نے, جن پیپلز پارٹی اور نون کے لوگوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دے کے آپ کے امیدوار کو کامیاب بنایا, انہوں نے اچھا کام کیا یا برا کام کیا؟ دیکھیں میں ایک چیز کا قائل ہوں کہ جو شخص جس پارٹی میں ہو
اور وہ پارٹی چھوڑ کے جاتا ہے اس پہ کم سے کم 10 سال کسی بھی میں تو ابھی سیدھا سوال کر رہا ہوں شہریار بھائی، سینٹ کے الیکشن میں جنہوں نے پی پی اور نون کے لوگوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیا، اچھا کیا کہ برا کیا؟ اور آپ کے سنجرانی صاحب کو کامیاب بنا دیا انہوں نے، دیکھیں اچھا کیا برا کیا؟ میں آپ کو بتاؤں جس پولیٹیکل پارٹی کا ایم این اے ہے، سینیٹر ہے، ایم پی ہے، اس کا ایمانی اخلاقی قانونی فرض ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا رہے. یعنی برا اگر کیا اس کا نا؟ ضمیر جاگتا ہے استعفا دے. یعنی برا کیا نا؟ It applies on all. تو یعنی برا کیا نا؟ It applies on all. اچھا ایک اور سوال غلط وسیم بھائی it applies on on all. all ٹھیک ہے. اور آخری قانون سب کے لیے ہے. آخری شریعت سوال سب یہ کے لیے. شہریار بھائی، آخری سوال یہ، آپ نے خود اس پروگرام میں بات کی کہ کس طریقے سے مذہبی حوالے دیے جانے چاہیے، اور آپ خود ماشاءاللہ بڑے مقدس حوالے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ نے ان سب کو آپ نے ایک لائن میں کھڑا رکھ کے کہا کہ سارے بکاؤ مال ہے سب، اور آپ نے اور بھی حرام کا کھا رہے ہیں اور یہ وہ. اب میں ایک کی مثال لیتا ہوں، ان میں سے ایک کا نام ہے نور عالم خان. وہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے اور خانہ خدا اور مدینہ منورہ کے حوالے دے کے کہتا ہے کہ میں نے 1 روپیہ نہیں لیا. اب آپ بتائیں آپ کے خیال میں وہ بکا ہوا ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں نور عالم خان کے ساتھ میرا بھائیوں والا تعلق ہے. ان کی والدہ کے وصال پہ میں ان کے گھر گیا، اچھی بات. میں اٹھا بیٹھا ہوں. میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ نور عالم خان کے ساتھ میرا بھائیوں والا تعلق ہے. وہ ایک خاندانی آدمی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، تو وہ بکا ہوا ہے یا الیکشن نہیں والے ہے؟ دن آپ دیکھیں گے نہیں بکا ہوا الیکشن والے دن اختلافات ہیں، گلے شکوے ضرور ہیں، لیکن وہ کبھی بھی پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ نہیں کاسٹ کرے گا. میں یہاں سے آپ کو کہہ رہا ہوں. ارے واہ، اچھا اس کے یہ الفاظ ہیں اور اس کا گواہ علی محمد خان اور میں. الفاظ کیا ہے کہ 2023 تک میری ایم این اے شپ اللہ کے بعد عمران خان کی امانت ہے، میں کبھی بھی اس کے خلاف نہیں جاؤں گا. آپ بے شک ان کو آن لائن لے لیں. ٹھیک ہے بھائی، اگر ملے تو لے لینا. اور وہ بکے میں نہیں ہے اس کا مطلب ہے نا؟ دیکھیں یہ تو رب جانتا ہے، میں جو حقیقت جانتا ہوں. اس نے جب ہمیں جوائن کیا تھا اسی لیے جوائن کیا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس چلو بھائی سیاست، کنڈی صاحب آخری میں وہ جو بریک پہ جانا ہے، مقبول پروگرام سیاست کا ہے، ختم ہو گیا، میں نے لکھا آئی نہیں. آپ بھائی بندے بچا لے اپنے، وہ نام لے لے کے کہنا شروع ہو گئے کہ ہمارا ساتھ دیں گے. بچا لے کنڈی صاحب بندے. بھائی جان وقت آنے دیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ منحرف ارکان ووٹ کسی کو دیں، ان کی مرضی ہے، لیکن جب اتحادی آ جائیں گے پھر تو جو ہمیں درس دے رہے ہیں آپ کو اتنا یقین کیوں ہے کہ اتحادی آ جائیں گے؟ اگر آنا ہوتا تو آ چکے ہوتے نا. آپ کو آپ یقین ہے وزیر اعظم کو ریزائن کر دینا چاہیے جب اتحادی ہمارے ساتھ آ جائیں گے. آپ کو یقین ہے کہ آ جائیں گے؟ اللہ کے فضل سے جان اللہ کو دینی ہے، انشاءاللہ آئیں گے. وہ تو ان کا جملہ ہے. اچھا اور جلد آ جائیں گے؟ بہت جلد انشاءاللہ. کتنے بجے تک؟ یار ہم ڈائلاگ سے بلیو کرتے ہیں. ہمارے ڈائلاگ شروع ہیں، پہلے بھی ہمارے اتحادی تھے، آج ان کے ہیں، پھر ہمارے ہوں گے، پھر یہ اپنی پرانی آٹو ریورس کیسٹ لگائیں گے کہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میدان لگے گا، پتہ چل جائے گا. چلیں بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ بہت شکریہ. مجھے خوشی ہے کہ چلیں آخر میں کم از کم مسکراہٹوں کے تبادلے کے ساتھ بریک ہوا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے. جو کہ